نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گمان کرنے سے منع فرمایا، اور گمان کرنے سے منع کیوں فرمایا تو اس کی علت بھی بیان فرمائی، اور فرمایا کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں، اور گناہ کرنا یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، مومن کو زیبا نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ اس لیے اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس گمان کرنے سے منع فرمایا۔ گمان کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ ہمارے لیے واجب ہوتا ہے۔ گمان کی ایک قسم ہے واجب، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کہ اللہ کے ساتھ ہم غفور الرحیم ہونے کا گمان رکھیں، اللہ ہمارے ساتھ بہتر حسن سلوک فرمائے گا، یہ اس سے امیدیں رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واجب ہوتی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، یعنی وہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، میں اس سے ویسے ہی جزا دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ اچھا گمان رکھنا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ گمان کی ایک قسم ہے مستحب، ہر مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو۔ گمان کی ایک قسم ہے ناجائز و حرام، ممنوع ہے۔ ممنوع یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ برا گمان رکھیں یا کسی مومن کے ساتھ برا گمان رکھیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے کہ ہم نہ تو اللہ کے ساتھ کوئی برا گمان رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یعنی مومنین کے ساتھ برا گمان رکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اساء باخیہ الظن فقد اساء بربہ الظن، کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ برا گمان رکھا، بھائی سے مراد یہاں پر مومن بھائی ہے، کہ جس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ برا گمان رکھا تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ برا گمان رکھا۔ اور چوتھی جو قسم ہے گمان کی وہ ہے جائز، اور یہ جائز جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی فاسق کو دیکھیں تو اس فاسق سے جیسے اعمال صدور میں آ رہے ہیں، وہ جیسے کام کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق گمان رکھیں، یہ جائز ہے۔ کہ اگر کوئی برے عمل کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس برے عمل کی وجہ سے صرف وہی تک محدود ہو کر کے برا گمان رکھیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہیں گمان کی، اور بدگمانی کرنا یہ حرام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا
کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے 40 دن تہجد کی توفیق طلب کر لی اور میں 40 دن تہجد کی دولت سے محروم رہا۔ تو یہ بدگمانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بدگمانی پر ہماری گرفت بھی فرما لیتا ہے۔ بدگمانی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو، کسی چیز کے متعلق برا خیال آئے اور پھر آپ اسے دوسروں سے بیان بھی کر دیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر دل میں صرف خیال پیدا ہوا اور آپ زبان پر اسے نہیں لائے تو یہ گناہ تو نہیں ہے، کیونکہ خیالات اور وساوس پر اللہ تبارک و تعالی مؤاخذہ نہیں فرماتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو اسی کا مکلف بناتا ہے جو اس کی وسعت میں ہو۔ خیالات کا پیدا ہونا، اوہام کا پیدا ہونا، دل میں گمان کا گزرنا، یہ انسان کی وسعت سے اور اس کی طاقت سے باہر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس پر مؤاخذہ نہیں فرماتا۔ لیکن پھر بھی حتی الامکان دل میں جو برے وساوس اور جو برے خیالات پیدا ہوں ان کا دفعیہ کرنا چاہیے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اس پر گرفت بھی فرما لیتا ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سماعت فرمایا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں سے منع فرمایا، انہی میں ایک چیز بدگمانی ہے اور دوسری چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور عیب جوئی نہ کرو۔ مسلمانوں کی عیب جوئی کرنا، اس کے عیب کی تاک میں لگا رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کی عیب تلاش کرتے رہیں اور اس کے اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ستاری سے مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی فرمائی ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اور ہم جو برائیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، ان گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی، ستاری فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مومنین کی عیب جوئی نہ کریں، ان کے عیب نہ تلاش کریں، بلکہ ان کے اچھائیوں پر نظر ڈالیں۔ اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ یہ غیبت کیا ہے؟ کسی کا ایسا عیب بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو اور اس کے اندر موجود ہو۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے اور آپ اسے دوسروں کے سامنے بیان کریں اور یہ بیان کرنا اسے ناپسند ہو تو یہ اس کی غیبت ہے، اور غیبت کرنا یہ حق العبد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو اس وقت تک نہیں معاف فرماتا ہے جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے، یعنی جس کی غیبت آپ نے کی ہے جب تک آپ اس سے معافی نہ طلب کر لیں اور وہ معاف نہ کر دے تب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی طلب کی جائے یا اس کے لیے صدقہ وغیرہ کیا جائے، یعنی اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی طلب کی جائے، اور اگر وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، تو اس کے لیے صدقات وغیرہ کیے جائیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی طلب کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کہ اے میرے مقدس صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کو ایسی چیز سے یاد کرنا جو اسے ناپسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، اگر میرا بھائی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، ان کان اخی ما اقول، اگر میرا بھائی ویسا ہی ہے جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، تو سرکار نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے کہ جب تمہارے بھائی کے اندر وہ چیز موجود ہو اور تم اسے بیان کرو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے
फ़क़द बहतहु, तो तुमने उस पर बहतान बांधा है, यानी उस पर तुमने इल्ज़ाम तराशी की है कि उसके अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है और तुम उसे बयान कर रहे हो। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब आप सफ़र फरमाते थे सहाबा कराम की मुक़द्दस जमाअत के साथ, तो आप एक गरीब सहाबी को 2 मालदार सहाबियों के साथ कर दिया करते थे, ताकि वो गरीब सहाबी उन मालदार सहाबियों की खिदमत करें, उनके लिए खाना वगैरह तैयार करें, और फिर वो मालदार सहाबी इस गरीब सहाबी को कुछ खाने के लिए दे दें। इससे जो है दोनों का काम चलता रहेगा, जो मालदार सहाबी हैं उनका भी काम चलता रहेगा और जो गरीब सहाबी हैं उनको भी खाने पीने को मिल जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत करीमा थी कि वो एक गरीब सहाबी को 2 गरीब सहाबियों की खिदमत में कर दिया करते थे। एक मरतबा सफ़र में आपने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 सहाबियों के साथ में कर दिया। इत्तेफ़ाक़ ऐसा हुआ कि एक मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र में सो गए और खाना वगैरह तैयार नहीं कर सके। जब इन दोनों ने खाना तलब किया तो उन्होंने अपना उज़्र पेश किया कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गया था, जिसकी वजह से मैं खाना वगैरह तैयार नहीं कर सका। तो इन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत में भेजा कि जाओ और बारगाह रिसालत से खाना तलब करके लाओ। ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मतबख की खिदमत गुजारी हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंजाम दे रहे थे। खाना वगैरह हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकाते थे। तो हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना तलब किया। तो हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इन्होंने आकर के इन दोनों सहाबियों से जो मामला हुआ था वो बयान कर दिया। तो इन्होंने कहा, ये जो दोनों सहाबी थे, इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ने बुग़्ल किया है। फिर जब ये दोनों बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, मैं तुम्हारे मुँह में गोश्त पा रहा हूँ, तुम्हारे मुँह में जो है गोश्त की बू और गोश्त के निशानात पाए जा रहे हैं। इन दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो गोश्त खाया ही नहीं है, गोश्त तो हमने तनावुल ही नहीं किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अपने भाई की ग़ीबत की है, और ग़ीबत करना ये मरे हुए भाई का गोश्त खाने ही की मिसल है। तो गोया कि ग़ीबत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के मिसल करार दिया। ये भाई को मय्यत से तशबीह दी गई, मरे हुए से, वो इसलिए कि जिस तरह मुर्दे को कोई ख़बर नहीं होती है ज़ाहिरन, इसी तरह उसको भी ख़बर नहीं होती है कि हाँ हमारी बुराई और हमारी ग़ीबत की जा रही है, इसलिए उसको मुर्दा से तशबीह दी गई है। और ग़ीबत को गोश्त खाने से इसलिए तशबीह दी गई कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हड्डियों को और गोश्त को खाल से पोशीदा फरमा दिया है कि इंसान का गोश्त और हड्डी ये सब खाल के अंदर छुपे हुए हैं, इसी तरह आयब भी अल्लाह तबारक व तआला ने पोशीदा फरमाया है। अब उसको ज़ाहिर करना गोया कि ये गोश्त खाने ही के मिसल है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ीबत करने से मना फरमाया और फरमाया वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की ग़ीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फ़करिहतुमूह, तो तुम इसे नापसंद करोगे। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, ये सारे काम ना करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, यक़ीनन अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। और फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया, यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से हमने तुम्हें पैदा फरमाया। वजअलनाकुम शुऊबन, और हमने तुम्हें शाखें बना दिया, व क़बाइला, और कबीले बना दिया, लितआरफ़ू, ताकि आपस में एक दूसरे की पहचान रखो कि ये फ़लाँ कबीले के लोग हैं, ये फ़लाँ शाख से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यक़ीनन अल्लाह के नज़दीक तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो तुम में ज़्यादा तक़वा वाला है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल बयान किया गया कि एक हबशी ग़ुलाम था जिसको उसका मालिक बेच रहा था। तो वो ये कह रहा था कि मुझे जो ख़रीदे उससे मेरी शर्त ये है कि वो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में 5 नमाज़ें पढ़ने से मना ना करे। एक शख्स ने उसे ख़रीद लिया, फिर ये ग़ुलाम बीमार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। इसका इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में भी शिरकत फरमाई। तो बाज़ लोग इस पर कुछ बातें बनाने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غلام کے جنازے میں جائیں، کسی غلام کی عیادت کے لیے جائیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی غلام نہیں دیکھا جاتا، کوئی آزاد نہیں دیکھا جاتا، کوئی اعلیٰ نسب نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کا تقوی کتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو جس کا تقوی جتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی معزز ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔